تعالیٰ کی طرف سے جو دعوت ہے وہ آ جائے تو قرآن کا ساتھ جو ہے نا وہ نور، وہ ہدایت اور وہ روشنی وہ کام آ جائے، اس لیے کوئی مطالعہ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت نے آواز دی، میں نے لبیک کہا، ہمیشہ ان کی آواز پر میں لبیک کہتا ہوں، الحمدللہ میں حاضر ہو گیا، اس لیے تھوڑی دیر مجھے آپ برداشت کریں گے انشاءاللہ، میں امید رکھتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ جس مقصد سے ہم آئے ہیں وہ خطاب عظیم آپ سماعت فرمائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی انزل القرآن وہدانا بہ للایمان واظہر ھذا الدین علی سائر الادیان والصلاۃ والسلام علی رسولہ وحبیبہ سید الانس والجان، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ آئیے باہم مل کر سرور کونین، فخر موجودات، صاحب الاولاد، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، سرور ارض و عالم، عالم ما کان و ما یکون، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نذرانہ تحفہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا قاسم رسول اللہ۔ معزز علماء کرام و محترم حاضرین نظام، الحمدللہ ہم ذکر حسین میں جمع ہیں، لیکن اللہ نے ذکر حسین کو جتنا عام فرما دیا ہے کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ذرے ذرے پر اور اتنا ذکر ہو رہا ہے کہ اب تو ہم صرف تبرکاً اس نسبت کو قائم رکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ ہماری بھی نسبت حسین سے ہو جائے۔ اب وہ ہماری ان جلسوں کے محتاج نہیں رہے، بلکہ ہر پہلو سے امام حسین پر جتنا ذکر ہو رہا ہے کہ بڑی تسلی و تشفی ہو رہی ہے کہ مٹانے کے لیے چند چلے تھے، لیکن جس کو اللہ قائم فرمائے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اتنی محبت کو، مودت کو رب نے عام فرما دیا ہے کہ جدھر دیکھیں آپ ذکر حسین ہو رہا ہے۔ ایک صاحب دل نے، حضرت نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا جملہ فرمایا، یہ دل بگی سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ ایسے ایسے بزرگان دین، عارفان حق، جو حق و معرفت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ ہمارا خیال اور تصور بھی نہیں جاتا، انہوں نے امام حسین کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ آفتاب اجمیر نے تو جس انداز سے پیش فرمایا ہے، اللہ اکبر، سمندر کو کوزے میں سمو دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ الا ہست حسین۔ ہم رسمی طور پر جس طرح سے جلسوں کے عادی ہو گئے ہیں، یہ عادت بھی اچھی ہے کہ چلو نقل کرتے کرتے اصل آ ہی جائے گی، لیکن ہمیں کم از کم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو پیغام دیا ہے اس عظیم قربانی کے بعد، اس پر زیادہ توجہ دینا چاہیے، زیادہ غور کرنا چاہیے، اور اسی فکر میں رہنا چاہیے کہ یہ ایسی عظیم قربانی جو قیامت تک کے لیے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔
دی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام جس کا یہ ماہ مقدس اسلام کا شروع ہو رہا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کی ابتدا سے، یہ ہم کو یہی سبق دیتا ہے کہ ہجرت کے معنی کیا ہے۔ ہجرت کے معنی ہے المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے بندہ رک جائے۔ ورنہ اگر جس طرح سے دنیا والوں نے اپنے اپنے سال نو کے نام رکھے ہیں، تو اسلام میں ایسی کمی نہیں تھی کہ کوئی نام نہ ملتا۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ایسا عظیم واقعہ ہے، لیکن اس سے سال کا آغاز نہیں ہوا۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اس مقصد کو مد نظر رکھا گیا اور اس سے سال کا آغاز ہوا۔ اور اگر اس میں کوئی تبدیلی لانا چاہے، کوئی رد و بدل کرنا چاہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کے اندر کوئی رکھنا ڈالنا چاہے، اپنی رائے کو قائم رکھنا چاہے، کسی چیز کو تبدیل کرنا چاہے، تو پھر عمارت کی ایک اینٹ اگر کمزور ہو جاتی ہے تو دوسری بھی آٹومیٹک کمزوری میں آ جاتی ہے، پھر تیسری بھی ساری دیوار میں کجی آ جاتی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو یہ عظیم شہادت، یہ کوئی حادثاتی واقعہ ایسا نہیں ہوا ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں، ذمہ دار اسٹیج ہے کہ آپ کی پرورش کی ہر وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نظر کرم اور ہر دعا، ماں کی دعا تو بیٹوں کے ساتھ ہوتی ہی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ بیٹے جو ماں کی دعائیں لیتے ہیں، باپ کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس محبت میں اور جس حالت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو نظر کرم فرما کر فضل و کرم کی بارش برسانے کے لیے دعا فرماتے ہیں، سوچیں آپ کہ آپ کو تو ولادت کے ساتھ ساتھ ہی اس کا علم، ایک مخصوص فرشتہ آیا اور اس نے آ کر بتلا ہی دیا کہ ایک طرف خوشی ہے تو دوسری طرف فوراً آنکھوں میں آنسو ہے۔ وہ خواب جو پھوپھی جان نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں تو گھبرا اٹھی کہ آپ کا جسم عطر کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، میری گود میں رکھا گیا، تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوگا اور پہلے تمہاری ہی گود میں دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کے ساتھ ساتھ اب شہادت کا تذکرہ، عظیم سے عظیم مجاہد دنیا کے جتنے بھی ہیں قیامت تک کوئی نظیر نہیں ملتی، اس میں حضرت امام حسین تنہا ہیں کہ ولادت کے ساتھ ساتھ شہادت کا بھی چرچا ہے اور ذکر ہے۔ اللہ اکبر! ورنہ کون جانے، کس کو پتا کہ کون شہید ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حسین کی پیدائش کے وقت ہی اللہ اکبر یہ عظیم خبر ملتی ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے جسم اطہر کا گویا یہ ٹکڑا ہیں، جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جن کا جنت کا پھول ہیں،
جن کو سونگھ کر آپ خوشبو محسوس فرماتے ہیں، جن کی ہر انگڑائی پر اور ہر آواز پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا پر ناز فرماتے ہیں۔ اور وہ بھی آپ بارہا علماء سے سن چکے ہیں کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، ایک ذرا سی آواز سنی تو فوراً آپ سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے گھر پر تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ ہم جا رہے تھے فاطمہ، ہم نے حسین کی آواز سنی۔ کہا یا رسول اللہ، میں کسی کام میں مصروف تھی، کوئی چیز انہوں نے طلب کی وہ میں وقت پر نہ دے سکی، اس لیے ہر بچہ ناز کرتا ہے نا ماں پر، اب حسین کا ناز بھی کیسا ہوگا؟ کہ تھوڑی تاخیر ہوئی تو آقا دو عالم نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ، حسین کو رلایا نہ کرو، اس کی آواز سے، اس کی آہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ جملہ کیسا عظیم جملہ ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کربلا کی ہر داستان، ہر واقعہ، میں واقعات میں نہیں جا رہا لیکن حدیث کے تحت ہم غور کریں اور سوچیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات تھی کہ جس کو دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار آتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ذات تھی جس کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک آتی تھی اور جنت کی خوشبو آپ محسوس فرماتے تھے۔ اس مقام حسین کو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اور کتنی عظیم ہستی تھی امام حسین کی کہ دائیں طرف آپ تشریف فرما ہیں اور بائیں طرف حضرت ابراہیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، اور فرشتہ آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ آپ دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ کہاں دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ کہا چن لیں دونوں میں سے کسی ایک کو، دونوں میں سے کسی ایک کو چن لیں، یہ دونوں ایک ساتھ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ کس کو چنا؟ کہا اگر حسین کو میں نہیں چنتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، اس کو بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور ابراہیم کی دنیا سے تشریف لے جانے سے یہ تکلیف مجھے ہوگی، میں برداشت کر لوں گا۔ کس کو چنا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو چنا، امام حسین رضی اللہ عنہ کو چنا۔ اس کے 3 دن کے بعد ہی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ ہم یاد مناتے ہیں، واقعی منانا چاہیے، لیکن اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب جو ہستی ہے، جن سے آپ کے کلیجے کو ٹھنڈک ہوتی ہے اور آپ کو قرار ملتا ہے، اور صحابہ کرام کے سوال پر جواب بھی آپ یہی دیتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کسی ایک کو بہت زیادہ ہی محبوب سمجھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی اولاد میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کے 5 بچے ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں، لیکن کسی ایک پر نظر کرم زیادہ ہوتی ہے، اس کی بھی زیادہ ہوتی ہے، یہ فطرت ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس فطرت پر آپ کس کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں اس دنیا میں؟ خدا کی قسم ترمذی شریف کو دیگر کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، آپ نے برجستہ فرمایا الحسن والحسین۔
مجھے حسن اور حسین زیادہ محبوب ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام ہیں، دوسرے عزیز اور اقارب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے برجستہ حسن اور حسین کا کہا۔ اتحاد است میان منواتو، منواتو نیست میان منواتو، کتنا قرب تھا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ سوالیہ رکھنا چاہ رہا ہوں، دعوت غور و فکر دینا چاہ رہا ہوں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سے محبوب عظیم تر جو ہستی تھی وہ سیدنا امام حسین کی تھی، لیکن اس کو قربان اس اسلام کو صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے اور بچانے کے لیے کرنے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب شہادت کا منظر آپ کے سامنے آتا تھا، تصور سامنے آتا تھا، تو آپ ہاتھ اٹھاتے تھے کہ اللہم آت الحسین صبرا واجرا۔ نادان ظاہری لفظوں پر اپنے قلم کی بھرمار کرتے ہیں اور اپنے عقیدوں کو، دوسروں کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کچھ کا کچھ لکھ جاتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے نہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اللہ کس طرح سے قبول فرماتا ہے۔ چاند کو دیکھتے ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ پلٹ کر آ جاتا ہے، کنکری کی طرف نگاہ کرم ہوتی ہے وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے، درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ہر جانور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، راستے میں چل رہے ہیں تو پتھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ آپ جس طرف نگاہ فرماتے ہیں خدائی اس طرف ہو جا رہی ہے، لیکن اتنی محبوب ہستی کے لیے آپ یہ دعا نہیں فرما رہے ہیں کہ حسین کو بچا لیں۔ اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ سب سے عزیز شے کیا ہے؟ اسلام پر قائم رہ کر اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی کو گزارنا، یہ عظیم تر ہے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اور یہی قرآن کا مطالبہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جس مشن کو لے کر، جس مقصد کو لے کر اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، وہ کیسا عظیم مشن ہے، کیسا عظیم مقصد ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بہانوں میں، زبان پر تو حسین کا نام ہے، لیکن خدا کی قسم ہمارا کردار، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری شادی، ہماری خوشیاں، وہ سب کی سب یزید کے پلڑے میں چلی گئی ہیں۔ دعویٰ حسین کا ہے، لیکن سارا کام وہی ہو رہا ہے جو یزید چاہتا تھا۔ اس لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد منانے میں ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ یہ عظیم قربانی اور ایسی ہستی کی کہ جس کی ایک آہ رسول اللہ برداشت نہیں کر رہے ہیں، جس کی پیاس کو رسول اللہ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ماں سے پانی مانگا جا رہا ہے، تھوڑی تاخیر ہوتی ہے، کہا کہ ماں کو اٹھ کر گھڑے میں سے لے کر گلاس پیش کرنے میں دیر لگے گی، حسین تمہاری اتنی دیر کی پیاس کو بھی میں برداشت نہیں کر سکتا، آؤ۔ گھٹنے پر کھڑا کر کے آگے بڑھا کر جھکے اور زبان اقدس پیش کر دی کہ چوسو، تیری ماں کو تو دیر لگے گی پانی لانے میں، جنت کے اس حوض کوثر سے میں تجھے سیراب کر دیتا ہوں۔ مقام حسین کو دیکھ لیا، یہ کوئی ہماری ایسی بنی بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ الحمدللہ ترمذی شریف کو اٹھا کر دیکھیں، دیگر احادیث کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں،
یہ وہ حدیثیں ہیں کہ غیر بھی اقرار کرتے ہیں. دوبارہ چوسو، سہ چوسو. جب حسین نے عرض کی نانا جان میں سیراب ہو گیا تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اب اندازہ لگائیں، بارہا آپ سن چکے. اور یہ صرف جسمانی پیاس کا معاملہ نہیں تھا، روحانی پیاس کو بھی آپ دیکھیں کہ حسین کا تصور، حسین کی یاد، حسین کی عظمت خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی تھی، بار بار آپ سن چکے ہیں. اور مفکر اسلام کے اس اسٹیج پر ہماری تو زبان بھی وہ نہیں ہے، علم بھی وہ نہیں ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن جس خدا کی عبادت میں، تصور الہ میں ڈوب جانے کے لیے جس رسول نے یہ فرمایا ہو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو. ارے اس مقام پر نہ پہنچے تو یہ تو یقین جانو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جو رسول اب نماز ادا فرما رہے ہیں، جب سجدے میں گئے ہیں اور حسین کھیلتے کھیلتے نانا کی پیٹھ پر آ جاتے ہیں تو اب وہ سجدہ کتنا طویل ہو جاتا ہے. مجھے اندازہ، آپ سوچئے کہ حسین کا مقام کیا تھا. اس کے باوجود کہیں بھی حدیث میں کسی مقام پر کوئی لڑکھڑاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی جملہ ایسا ملتا ہے کہ سارے خاندان نے، مولا کائنات ہو، سیدہ فاطمہ ہو رضی اللہ عنہا، اور یا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، دیگر احباب ہو، کسی نے کہا ہو کہ ان کے لیے دعا مانگ لیجئے کہ اس آنے والی اس وبا سے، اس مصیبت سے سمجھ نہیں. سب نے دعا مانگی تھی یہی کہ اللہم آت الحسین صبرا واجلا. حسین نے میدان کربلا میں یہی پیغام دیا ہے کہ دیکھو میرے نانا نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ادھر تو یہ آیا ہے کہ ہر مومن سے سودا ہو رہا ہے، اور ادھر حسین کے لیے ہو رہا ہے کہ جس جنت میں سب جانے والے ہیں اس کا سردار تو حسین ہی ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. مقام یہ ہے، درجہ یہ ہے، منزل یہ ہے، تو پھر اسلام کو بچانے کے لیے قربانی بھی ایسی ہی ہوگی. آج کے سارے سوالوں کا جواب بھی آ جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر مسلم کنٹری میں ساری مصیبتیں آ رہی ہیں، ساری پریشانیاں آ رہی ہیں. حسین کے نقش قدم پر چلتے، ان کے فالوورز ہوتے تو اللہ صبر بھی دیتا، اس کا اجر بھی دیتا. لیکن ہم تو غیروں کے قدموں پر چلے گئے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے، فتح یابی سے نوازے. امام حسین نے ایک ایک کو پیش کر کے وقتی طور پر تو اس جنگ کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ ہار گئے، لیکن بہت جلدی ساری دنیا نے فیصلہ کر لیا اور آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نہیں، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، اور یزیدیت فنا ہو گئی اور ہار گئی. سارے کے سارے خاندان ان کا تباہ اور برباد ہو گیا. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہی پیغام ہے کہ اگر وقتی کوئی پریشانی آ جائے تو اس سے گھبرانے کا نہیں. یہی پیغام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیا. اور دوسرا اس میں ایک پہلو یہ بھی نکل رہا ہے کہ یہ جو ہمارے مفکر اسلام ہم کو جو دعوت دیتے ہیں، اس میں کتنی ہمارے لیے برکتیں ہیں، عظمتیں ہیں کہ اگر دو مومن مل کر بیٹھ جائے تو اس کو کل قیامت میں کہیں سایہ نہیں ملے گا، ان کو سایہ مل جائے گا. من تحابا فی اللہ،
جو اللہ کی محبت میں جمع ہو جائے. اب اتنے جب جمع ہو جاتے ہیں، حضرت جمع کرتے ہیں، یہ بھی فائدہ ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے 2 دن ہیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت، آپ کی عظیمت اور آپ کی استقامت، آپ کی جانثاری اور آپ کی قربانی کے ساتھ ساتھ اس دن کو اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان الصیام یوم العاشوراء. رمضان کے بعد اگر افضلیت ہے روزے کی، فضیلت ہے روزے کی، تو اس عاشورہ کے روزے کی. لقد تاب اللہ علی اقوام، ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ رجوع رحمت اللہ نے فرمایا قوموں پر، سب قوموں پر، سب قوموں پر. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سے لے کر وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار لگنا ہو، ابراہیم علیہ السلام کے آگ کا گلزار ہو جانا ہو، اور یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں، حضرت آدم کی توبہ کا قبول کرنا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یا جتنے بھی انبیاء کرام کا جو کچھ اللہ کی طرف سے کرم اور فضل ہوا ہے، یہی دن ہے، یہی دن ہے. اور اسی دن کو پھر آخر میں ہمارے آقا نے یہ بھی فرما دیا وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَىٰ قَوْمٍ آخَرِينَ. اب جو آنے والی جو قوم ہے قیامت تک کے لیے، اس کے لیے بھی یہی رجوع رحمت ہوگا کہ حسین کی ذات، وہ مقام، وہ عظمت اور وہ استقامت کے لیے روشنی بن کر ہر شخص کو گائیڈ کرے گی، تسلی و تشفی کا سامان بنے گی. کہ جنگیں تو ظاہرہ طور پر کافروں سے ہوئی تھی، لیکن ایک جنگ ایسی بھی ہو گئی کہ ظاہرہ طور پر وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اب آج کے جتنے بھی نئے نئے فرقے، نئے نئے فتنے نئے نئے اٹھ رہے ہیں، یار وہ کلمہ گو، ہم بھی کلمہ گو، سب کا کعبہ ہے، سب کا کعبہ ہے، ساری باتیں ہیں. امام حسین نے اس کا جواب میدان کربلا میں وہیں دے دیا کہ اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں یا حرام اور حلال میں خلط ملط، اچھے اور برے کی تمیز کو اڑ جانا، اگر ان چیزوں پر کوئی عمل کر رہا ہے، اگر اس پر حقانیت کی اور صداقت کی میخ نہ گاڑی گئی، تو میرے نانا کا دین صاف اور ستھرا اور نکھرا ہوا نہیں رہے گا. کیا یزیدی کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ اذانوں کی آواز نہیں آتی تھی؟ نماز باجماعت نہیں پڑھتے تھے؟ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن سنتوں میں تبدیلی ہو رہی تھی. ہم نے تو آج سنتوں کا مذاق بنایا ہوا ہے. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی. یا اللہ، یہ کڑیل جوان علی اکبر تیرے اس دین کو بچانے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. سوچیں آپ، یہ عباس علمبردار جو میرا سہارا ہے، میں اس کو پیش کر رہا ہوں. یہ میرے بھتیجے، یہ میرے بھانجے، اور ایک ننھی سی کلی علی اصغر کی صورت میں جو 2 قدم بھی ابھی نہیں چل سکتی، اس کو بھی پیش کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ نانا کے لائے ہوئے دین پر آنچ نہیں آ جائے، سب کٹ جائے، اسلام بچ جائے. سلام ہو تجھ کو اے حسین، سلام ہو تجھ کو اے حسین، کہ بجھا کر اپنے گھر کے چراغوں کو زمانے کو دی ہے روشنی تو نے، زمانے کو دی ہے روشنی تو نے. وہاں پہ